ألم نشرح لك صدرك اپنے محبوب سے اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کا سینہ؟ ہم نے تو آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ جو کبھی تھکاوٹ اور کبھی اپنے سینے میں میرے محبوب بوجھ محسوس کرتے ہو، ہم نے تیرے سینے سے بوجھ کو ہٹا دیا ہے اور تیرے سینے کو روشن کر دیا ہے۔ اے میرے محبوب ہم نے تیرے سینے کو کھول کر روشن کر دیا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا ہے آپ سے آپ کا بوجھ جس نے تو رکھی تھی آپ کی کمر، جس کے بوجھ سے آپ کی کمر جھکاؤ محسوس کرتی تھی، ہم نے اس کو دور کر دیا ہے، اس تکلیف کو، اس تھکاوٹ کو۔ اور ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اتنا بلند کر دیا ہے اللہ نے، اے میرے محبوب نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس روئے زمین پر کوئی شخص آپ کی شان کو، کوئی یہود و نصارہ آپ کی شان کو، وہ منافقین آپ کی شان کو کم کرنے کی اگر کوشش کرتا ہے، اس سے آپ کو کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آسمان کی وسعتوں پہ بیٹھ کر، ہم زمین کی تہوں میں بیٹھ کر، ہم سمندر کی بکری ہوئی لہروں میں بیٹھ کر، اللہ ان ہواؤں میں ہے، ان فضاؤں میں بھی ہے، سمندر میں ہے، زمین ہے، آسمان ہے، لا مقام میں بھی اللہ کی ذات ہے۔ پہلا آسمان مکان ہے، دوسرا آسمان مکان ہے، تیسرا، چوتھا، چھٹا، ساتواں سدرۃ المنتہا، یہ سب مکان ہے۔ لا مکان جہاں ساری حدود ختم ہو جاتی ہے، جہاں سارے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ وہاں کا بھی مالک ہے۔ اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے یہ کہہ کر ہر چیز کو آشکار کر دیا، جہاں کہا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ پھر بلند کیسے کیا؟ اپنے محبوب کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو فرشتوں کا ذکر بنا لیا، اور پھر کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے بھیجا کرو۔ اللہ نے کہا بے شک میں اور میرے فرشتے، میں اللہ کی ذات، اللہ کی ذات نے جس کو ورفعنا لک ذکرک، جس کے ذکر کو بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ اس کے ذکر کو، یہ مدینے والے کے ذکر کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ روز قیامت کے دن جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، زمین آسمان اپنے اپنے بے نوری کی شکل اختیار کر لیں گے، زمین سے اپنے تمام خزانوں کو باہر نکال دیں گے، اور آسمان جو ہے اس طرح لپیٹ لیا جائے گا، اس طرح لپیٹ لیا جائے جیسے وہ کاغذ کو لپیٹتا ہے، اس طرح لپیٹ لیا جائے گا، اور لا الہ الا اللہ کہنے والے سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والی ذات اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. وہ اپنے محبوب کا ذکر برابر کرتی رہے گی، قیامت سے پہلے، قیامت کے بعد اور فیصلہ کرنے کے بعد. اس کے محبوب کے جو چرچے ہیں، کیونکہ اس نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانے کا، بٹھانے کا اس نے وعدہ کیا ہے. اس ذات نے مقام محمود، یہ جو مقام محمود ہے یہ اعلیٰ و عرفہ و سیٹ ہے. یہ صرف اللہ کو پتا ہے کہ یہ کہاں ہے. تو اللہ نے فرما دیا ربیع الاول کا مہینہ ہے، پہلا جمعہ ہے، آپ کو مبارک ہو. اسی مبارک کے حوالے سے اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب آپ کو فکر کرتے ہیں، ہم نے آپ کا ذکر کو بلند کر دیا ہے. یہ دنیا والے آپ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، فکر نہ کیا کریں. آپ سے تو یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ کتنے بندوں کو مسلمان کیا اور کتنوں کو نہیں. ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، تیرے ذکر کو اپنا ذکر. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ نے فرمایا ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. جہاں جہاں رب کی خدائی ہے، جہاں جہاں رب کی خدائی ہے، وہاں اس کے محبوب محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصطفائی ہے. جہاں جہاں رب کی خدائی ہے، جہاں جہاں لا الہ الا اللہ ہو رہا ہے، جہاں جہاں آسمان کی وسعتوں پر بھی، زمین کی تہوں کے اندر، فضا میں تیرنے والی یہ جو پرند ہیں یہ بھی ذکر الہی اور ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں. اور سمندر کے اندر، اس دریاؤں کے اندر تیرنے والی مچھلیاں بھی جو ہیں وہ بھی ذکر الہی کر رہی ہیں اور ذکر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ برابر کر رہی ہیں، وہ کرتی رہیں گی. اتنے ہمیں تو 7 زمینیں، 7 آسمان، 7 جہاں پر بتلائے نا، اور اللہ کے پاس کتنے جہاں اس کے علاوہ، یہ اللہ کو پتا ہے، یہ اللہ کو پتا ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے تیرے چرچوں کو بلند کر دیا. کوئی شخص اگر ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ نہیں کہتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے. اللہ کہتے ہیں نہ تو دار ایمان میں آئے گا اور نہ وہ دار اسلام میں آئے گا. دار ایمان اور دار اسلام میں داخل ہونے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ایمان کا حصہ ہے. مسجد توحید کو اللہ ابلیس بنا دیتا ہے. ابلیس مسجد توحید کا پرچار کرنے والا تھا، رسالت کا نہیں. توحید و رسالت ہو تو پھر بندہ دارہ ایمان اور دارہ اسلام میں آتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ کلمے تو پہلے بھی ہیں، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اللہ نے کہا ہم نے پچھلے تمام ادیان کو منسوخ کر دیا ہے، اب وہ دین آئے گا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے. اللہ نے کہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ نے کہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جائے. اللہ نے اپنی پہچان کروانے کے لیے اللہ نے کہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں. پھر میں نے کیا کیا، اللہ نے کیا کیا، پھر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کچھ نہیں تھا، جب کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا تو کیا تھا؟ حضور کے بڑے محبت والے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جابر
جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا.